اسلام میں سب سے پہلا قافلہ جو ہندوستان آیا تھا وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں، تجارت کے ارادے سے آیا تھا، مگر وہ ایسے تھے تجارت کے لیے جاتے تو اسلام پھیل جاتا تھا۔ اگر اسلام پھیلانے جائے تو اسلام نہیں پھیل رہا ہے، ایسے بنے ہوئے تھے۔ وہ تجارت کرنے جاتے تو ان کی تجارت کے انداز سے لوگوں کو دین مل جاتا۔ کتنی بات کی جاتی ہے کہ تجارت کرتے کرتے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اس لیے دوستو زندگی کی قیمت جانی۔ اللہ رب العزت براہ راست فرشتوں کو بھیج کر ہم کو ہدایت نہیں دیں گے کہ ہم رات میں آرام کر لیں، فرشتہ آ کر اٹھا کر ہم کو بولے کہ اب پکی توبہ کر دو، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہوا بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ کرتے نہیں بعض دفعہ ایسا۔ داؤد علیہ السلام نیک آدمی ہے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اللہ نے بہت اونچے مقام و مرتبے پر پہنچایا، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، نئی شریعت کے امام تھے۔ اللہ نے اتنی تاثیر زبان کی دی تھی کہ لوگ بے ہوش ہو کر ان کے خطاب میں گر جاتے تھے، ایسے بڑے امام زمانے کے۔ بھیس بدل کر رات میں لوگوں سے تحقیق کیا کرتے تھے، لوگوں بتاؤ یہ جو داؤد تمہارا جو بادشاہ ہے کیسا آدمی ہے، ایک ایک آدمی سے پکڑ کر پوچھتے تھے تاکہ میرا کوئی نفس ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ نبی تھے، کیا نفس رہتا ان کے اندر، لیکن مخلص تھے اس لیے اپنے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ مخلصین کی علامتیں تھیں، کام کر کے اپنے حال کی تحقیق کرنا۔ ریاکاروں کی علامتیں، کام کر کے اپنے کام پر تعریف چاہنا، اس لیے ریاکار ایسے پوچھتے جو کام میں نے کرایا وہ کیسا ہوا ہے۔ جب آدمی تعریف پوچھے گا تو وہاں کون اس کی تنقید بیان کرے گا؟ لیکن داؤد نبی تھے، رات میں بھیس بدل کر ایک ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا کرتے تھے کہ یہ داؤد جو بادشاہ ہے کیسا آدمی ہے۔ ایک دن اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں، فرشتے سے ملاقات ہو گئی، فرشتے کو پوچھا تھا داؤد علیہ السلام نے، تو فرشتے نے کہا آدمی بہت اچھے ہیں لیکن ایک خرابی ہے۔ اب تک کوئی خرابی نہیں بتلائی گئی، فرشتے نے بتلایا آ کر۔ داؤد علیہ السلام پوچھنے لگے وہ کیا خرابی ہے، تو کہا بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر نہیں کھاتے، بیت المال سے وظیفہ دیتے ہیں، اگر اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تو بہتر ہوگا۔ بس یہاں سے گھر گئے، رونے لگے گھر جا کر، اللہ کے سامنے رونے لگے، اے اللہ دن تو مخلوق کو دے رکھا ہے، رات تجھے دے رکھی ہے، اگر رات میں کماؤں تو تیرا حق مارا جائے گا، اگر دن میں کماؤں تو تیری مخلوق کا حق مارا جائے گا، اب کمانے کے لیے میرے پاس وقت کہاں رہا۔ اللہ نیک لوگوں کے لیے راستہ نکالتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے انہیں روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امکان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو موم بنا دیا، جیسے آٹے کو گودا کرتے ہیں ایسے تھوڑی دیر بیٹھ کر لوہے کو گون کے روزانہ جنگی لباس تیار کرتے، زرا کہتے ہیں جنگ میں پہنے جانے والے لباس کو، روزانہ ایک لباس تیار کرتے اور اس کو بازار میں فروخت کرتے، اس کی آدھی قیمت گھر والوں پر خرچ کرتے، آدھی قیمت غریبوں کے اندر صدقہ کیا کرتے۔ وقت نہیں لگتا تھا اور اللہ نے راستہ بنا دیا۔ ایسا کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو براہ راست ہدایت مل جائے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے کیا اسباب ہے کہ جوڑ دیا گیا، نشستوں کے اندر بات سمجھاتی گئی، کبھی رمضان کا مہینہ آ گیا، کبھی قدر کی رات آ گئی، کبھی برات کی رات آ گئی، اس طریقے سے اس موقع پر جڑنا ہوا، قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور جذبات بن گئے اور وہیں پر توبہ کر لی، زندگی کا نظام بدل گئے۔ اسباب میں سے یہ کیسے بدل گئے؟ تو بس حج کو گیا تو وہاں سے زندگی بدل گئی، اللہ کے گھر گئے تھے، وہاں دل پر چوٹ لگی اور وہاں سے بدل کر آگے، اب موت تک کے لیے زندگی بدل گئی۔ کیسا بدلی؟ تو اللہ نے ہدایت کا ایک سبب لایا تھا زندگی میں، بس اس سبب کی جنہوں نے قدر کی وہ بدل گئے، ورنہ حج کو بہت لوگ جاتے ہیں پورے نہیں بدلتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں حج کرنے کے بعد بھی سود اور رشوت میں پڑے ہوئے، حرام مال کما رہے ہیں۔ آدمی حرام مال کھا لے تو کوئی کام اس کا نفع بخش نہیں ہے، اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ نسلیں وفادار بنتی ہے، نہ خیر کے نیک کاموں کے اندر اس کا حصہ لگانے سے کچھ قبول ہوتا ہے۔ نوجوان جب زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں اور عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اور شیطان کو تکلیف دینے لگتے ہیں
تو ایسے وقت میں شیطان جو سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ اپنے پورے لشکر کو اس کے خلاف لگا کر اس کی تحقیق کراتا ہے، اس نوجوان کی تحقیق کرو، اس کا کھانا کہاں سے آ رہا، یہ 24 گھنٹے عبادت میں ہے تو پھر اس کو روزی کہاں سے مل رہی، یہ پہلا کام کراتا ہے شیطان۔ جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے گھر سے اس نوجوان کا کھانا آئے جس گھر کا کھانا پاک صاف نہیں، اس میں شبہ کا لقمہ اور حرام کا لقمہ پایا جاتا ہے، تو شیطان اپنے سارے شیاطین میں کہہ دیتا ہے چھوڑ دو بیچارے کو، محنت کرنے دو، محنت کر کے تھکتا رہے گا اور اس کی عبادت سے اسے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے شیطان صحابی سے جس کے کھانے میں شبہ کا لقمہ۔ ایسے بھی لوگ حج کر کے آگے، رمضان کا مہینہ آ گیا نکل گیا لیکن حرام سے توبہ کی توفیق نہیں، مشکوک مال سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی کو گوشت کا ٹکڑا بھیج دیا تو اللہ کے نبی نے تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، وہ لقمہ اٹھانے سے پہلے اللہ کے نبی اس عورت کے گھر تاثیر بھیجے، جاؤ جا کر پوچھو یہ گوشت کہاں سے آیا اور جس بکری کا یہ گوشت ہے وہ بکری کہاں سے آئی، اتنی تحقیق کرائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے تک بازار سے بکری کا گوشت نہیں خریدے، جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے قریب ایک بکری چوری ہو گئی ہے تو اس ڈر سے انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کا بکرا نہ آ جائے دکان، حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے کھا سکتے ہیں، ہم تو پیسے دے کر خرید رہے ہیں، امکان پایا جاتا ہے۔ احتیاط کرنے والے کیسی احتیاط کریں؟ تو دوستوں میں براہ راست ہدایت نہیں ملتی ہے کہ ہدایت کے اسباب ہے، ایسا جو جوڑا جاتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہوتا ہے جوڑنا، حرام کا موقع گزر گیا ہے، رمضان کے دن آنے والے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر دن ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر روزے دار کو ایک دعائیں مستجاب عطا کی گئی، ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی، اور ہم کو ہر دن ایک دعا کی جا رہی ہے، دعائیں مستجاب قبول ہونے والی دعا ہر دن، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، 30 دن میں 30 مقبول دعائیں تو ملنے والی، سارے اعمال کا بدلہ نقل کیا لیکن روزے کا بدلہ نہیں نقل کیا، اللہ فرمائے کہ اس کا بدلہ میں کو دوں، اللہ مل جائے تو سب وصول ہو جاتا ہے کیونکہ سب اللہ کے تابع ہے۔ باغی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، جب بادشاہ نے ساری پرچیوں پر جائیدادیں لکھ کر ساری پرچیاں اٹھا دی تو سارے لوگ پرچیوں پر ٹوٹ پڑے اور باغی آ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دی، بادشاہ کہنے لگا کہ ساری جائیدادیں ختم ہو رہی ہے، تو کہاں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ تو اتنی سمجھدار باغی تھی، وہ کہنے لگی اگر مجھے بادشاہ مل گئے تو بادشاہ کی ساری سلطنت مل جائے گی، تو اس نے بادشاہ کا انتخاب کیا، اللہ مل جاتی ہے روزے کے بدلے میں، اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہدایت کے مواقع کی قدر زندگی بن جائے گی اس سے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے براہ راست ہدایت دے دی تھی، یہ بلد کے حاکم تھے، محل کے اندر آرام کر رہے، آدھی رات میں اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا، رات کا وقت ایک فرشتہ چہل قدمی کر رہا ہے، فرشتہ چہل قدمی کر رہا ہے، آنکھ کھلی ان کی دیکھا کہ کوئی آدمی انسانی شکل میں تھا چہل قدمی کر رہا ہے، انہوں نے تعجب سے پوچھا کون ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو فرشتے نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس محل میں اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تعجب سے کہنے لگے اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو کسی جنگل میں جا کر تلاش کرتے، بادشاہ کے محل میں اونٹ کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ فرشتہ تھا، وہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، ان کے دل کو بدلنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا۔ فرشتے نے جواب میں کہا اچھا اتنے بڑے محل میں آپ یہ اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو یہاں اللہ کی ذات کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ کہہ کر فرشتہ نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ دل پر دستک ہوئی، طبیعت وہاں سے بدلی، آدھی رات میں اٹھے، اپنا شاہی لباس قربان کر دیا، دروازے کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو اپنے جسم پر ڈال دیا، سارے غلام ساری باغیوں کو جمع کر کے کہا تم اللہ کے لیے آزاد ہو، آج کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنگل کے اندر نکل گئے، وقت کے بادشاہ تھے، 10 سال تک جنگل کے اندر اپنی زندگی گزاری، اللہ کی طرف سے روزانہ ان کے لیے گوشہ آیا کرتا تھا، براہ راست ان
کے لیے اللہ کی طرف سے کھانے کا انتظام ہوتا. 10 سال تک وہاں انہوں نے زندگی گزاری. زمانے کے امام بنے, وقت کے سردار بنے, اولیاء کے سردار بنے. لوگ ان سے اپنا وقت مانگنے کے لیے آتے, ان کے مریدین ان کی مجلس میں شرکت کر کے ان سے وقت مانگتے تو وہ جواب میں فرماتے اگر ملک الموت میرے لیے نہیں رک سکتے اور سورج میرا انتظار نہیں کر سکتا ہے تو میں اپنا وقت ان کو کہاں سے دے سکتا ہوں. اگر تم کو میرا وقت چاہیے تو تم ملک الموت کو روک لو یا پھر تم سورج کو میرے لیے روک لینا. اگر یہ سورج میرے لیے رک جائے تو میں بھی تمہارے لیے رک سکتا ہوں. ایسے اپنے اوقات کو ٹھکانے لگایا. ایک لمحہ دینا گوارا نہیں, ایک سیکنڈ دینا گوارا نہیں, ایک دن قربان کرنا گوارا نہیں تھا. زندگی کے ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کو اس طریقے سے ٹھکانے لگاتے. زندگی کی قدر دوستو, زندگی کہاں جا رہی, زندگی کے ایام کہاں چلے گئے, زندگی کے لمحے کہاں چلے گئے. تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو سمجھ میں آئے گا کیا گھر بنانے نہیں آئے. تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کیونکہ ماحول میں رہتے ہوئے طبیعت جو پر یہ چیز غالب آ گئی. ہر آدمی تذکرہ کر رہا ہے مکانات کا. لازمی باتیں ماحول سے متاثر ہو جاتی ہیں. جب سارے تذکرے گھروں کے چل رہے تو ہمارا بھی ذہن بن گیا کچھ کرے لیکن گھر بنانا ہے. اس لیے گھر نہیں بن سک رہا ہے تو آدمی ریٹائرمنٹ تک اس کی تمنا ہے اور وہاں تک وہ گھر بنانے کی فکر میں لگا ہو. بڑی شادیاں کر دی, اچھی سی تجارت قائم کر لی, اس کو لوگ مقصود زندگی سمجھ رہے. یہ مقاصد زندگی میں سے نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہی اللہ چلا رہے. تقدیر کا جو رزق اللہ نے لکھ کر رکھا ہے اس میں سے ایک دانی کی کمی نہیں ہو سکتی. اجلت کی وجہ سے ہمیں دھوکہ لگ گیا. جب جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ اجلت کی وجہ سے ہمیں دھوکہ لگ گیا تو ہم اپنی جو کوشش اور محنت ہے اس کی رفتار بڑھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے رفتار بڑھا دینے کی وجہ سے تقدیر سے زیادہ مال آ جائے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. مقدر کے رزق کے لیے بہانے ڈھونڈنا ہے. اگر رزق مقدر سے جڑا ہوا ہے, ہر ایک آدمی کو پوچھے کہ سب یہی جواب دیں گے مسلمان کہ روزی کا تعلق مقدر سے جڑا ہوا ہے. میری اپنی کوشش کی وجہ سے میں اپنی تقدیر سے زیادہ لقمہ حاصل نہیں کر سکتا. جتنے دانے اللہ نے طے کیے اس میں سے ایک بچنے والا نہیں اور جتنے طے کر دیے اس سے ایک دانہ زیادہ استعمال کرنے والے. اتنی مرتبہ ہم نہیں کہتے میرا رزق یہاں کا لکھا ہوا تھا میں یہاں آ گیا. راستہ بھٹک کر کہیں چلے گئے وہاں کھانے کا انتظام ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں میرے لقمے یہاں لکھے ہوئے. یہی بات اپنی روز کی تجارتوں میں, روز کی محنتوں میں, روز کی کوششوں میں کہنے کی. جب تک یہ دنیا کے دھوکے سے نہیں نکلیں گے آخرت کے اعتبار سے نظام العمل بن نہیں سکتا ہے دوست. صحیح نظام العمل نہیں بنے, زندگی کو وصول نہیں کر سکیں گے. اللہ پاک نے یقین کی زندگی بطور امانت کے عطا فرمائیے. غور کرنا ہے کہ اس کو کہاں لگانا. ایسی قیمتی زندگی جس کا بدل نہیں, ایسی خوبصورت زندگی کہاں لگانا ہے. اگر میرے 60 سال گزر گئے تو جائزہ لینے کی چیز ہے کہ یہ ایام کہاں گزرے. عقبہ بن سمہ رقہ کا باشندہ گزرا ہے, اللہ والا آدمی کا روز حساب لینا. بستر پر سونے کے لیے جاتا تو اپنی ذات کا حساب لیتا اور یہ غور کرتا کہ زندگی میں کچھ خطا تو نہیں ہو گئی. اگر آپ گناہ ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے. 60 سال کی عمر کو پہنچا تو دل میں خیال آیا روزانہ کا حساب تو لیتے رہے, ایک مرتبہ پوری زندگی کا بھی حساب لینا چاہیے. تو 60 سال میں اندازہ لگانے سے پتا چلا 21,500 دن زندگی کے گزر گئے. سوچنے لگا اگر روزانہ ایک گناہ کا صرف غفلت میں اگر ہو گیا 21,500 گناہ سے تو چھٹی نہیں ہے. اتنا کم اس کی طبیعت پر طاری ہوا 21,500 گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کیسے کروں. اتنا کم طبیعت پر طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب لوگ قریب پہنچے تو جان نکل گئی تھی اسی خوف کی وجہ سے, لیکن فضاؤں کے اندر آواز آ رہی تھی اے عقبہ بن سمہ تیرا جنت الفردوس کی طرف دوڑنا تیرے لیے مبارک ہو جائے.
پرانے زمانے میں لوگ زندگیوں کا حساب لیا کرتے تھے. آج ہم یہ حساب سے بری ہو گئے. ہم کبھی ڈائری پر نہیں لکھتے ہیں کہ ہماری تلاوت کتنی ہو گئی, ذکر کتنا ہو گیا, سنتوں کا اہتمام کتنا ہو گیا ہے, کتنا وقت روزانہ مسجد کے اندر میرا گزر رہا ہے. زندگی کا حساب کرنے کی چیز ہے کہ بازار کے اندر کتنا وقت گزر رہا ہے, مسجد کے اندر کتنا وقت گزر رہا ہے, خیر کے کاموں میں کتنا وقت گزر رہا ہے, نہیں کرنے کے کاموں کے اندر کتنا وقت گزر رہا ہے. اس میں اگر آئینہ دیکھتے رہیں گے اس ڈائری میں, ایسی ڈائری مینٹین کریں گے تو زندگی صاف چلے گی. ورنہ ماحول میں قدم پھسل جا رہے اس وقت. اس لیے دوستوں, زندگی کا محاسبہ, زندگی کا جائزہ لے کے یقین کی زندگی کہاں جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ مسلمان ہونے کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا تقاضا ہے اللہ سے جڑنا. اللہ سے جڑنے کے لیے تو اللہ نے یہ سارے بہانے دیے. رمضان کے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والے کہتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارا سیزن آ رہا ہے. آج بھی جو نیک لوگ ہیں اپنے ساری ضرورتوں کو رمضان سے پہلے پورا کر کے بوریا بستر لپیٹ کر تیار رہتے ہیں. جب اوقات کو وصول کرنا ہے, سونا کم ہو گیا, کھانا کم ہو گیا, ادھر ادھر کی گپ شپ کم ہو گئی, فون کا استعمال اور فون کا دیکھنا اور میسجز کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. اگر بیٹیاں باہر ملکوں میں رہتی ہے تو بیٹیوں سے کہہ دیا جاتا ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, رمضان کے بعد بات ہوگی. ایسا اہتمام, لیکن اس کا اہتمام نہیں رہا ہے. کام میں رہتے تو سب بتاتے ہیں بیٹے میں کام میں ہوگی, تمہیں بعد میں بات کر لوں گا. لیکن یہ جواب کیوں نہیں نکل رہا ہے مسلمانوں سے؟ بیٹے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس وقت میں بات کرنے کا موقع کہاں ہے؟ تو عبادتوں کا سیزن آئے ہیں. اللہ رب العزت نعمتوں کے دہانے کھولتے تو غیر لوگ یہ سمجھتے شاید یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے. اللہ کے عبادتوں کا مہینہ ہے, مسجدوں کی آبادی کا مہینہ ہے, اللہ والوں کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کتنی مرتبہ رمضان آ کر چلے گئے, کتنا ہم نے اس کو استعمال کیا ہے. لاک ڈاؤن میں اللہ نے گھروں میں بٹھایا تھا, 24 گھنٹے خالی تھے, کوئی دکان نہیں, کوئی کاروبار نہیں. کتنا ہم نے استعمال کیا ماہ مبارک کو. جائزہ لے دوستو اس کو, توشہ لے کر جانا ہے دنیا سے, کچھ کام کر کے چلے. اللہ نے ہر ایک کے اندر زبردست صلاحیت اور زبردست استعداد رکھی. اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ سے جڑ جائے. اللہ بہانے لگے ہدایت کے, تو ہدایت کے بہانوں کی قدر کر لیں گے, اللہ پاک ان کے لیے راستہ بنا دیں گے. اس صحابی رحمۃ اللہ علیہ پرانے زمانے میں بہت اچھی زندگی نہیں گزارتے تھے. شراب کے نشے کے اندر لطف رہا کرتے تھے, نشے کی کیفیت میں جمع کرتے, گانے والے گا گا کر ان کا دل بہلایا کرتے. لیکن آگے چل کر زمانے کے امام بنی, اللہ پاک نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے ان کو. ان کے انتقال پر لوگوں نے پتھروں کے رونے کی آوازیں سنی. یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. حدیث میں ہے نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا ہر ذرہ اس کے جانے کا غم مناتا ہے. کبھی کبھار یہ غم ظاہر ہو جاتا ہے. باقی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم بھی نیک ہیں تو ہمارے جانے کا غم زمین کا ہر کنکر منائے گا, اور اگر ہم برے ہیں تو زمین کا ہر ذرہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے. برے لوگ چلے جاتے ہیں تو زمین پاک ہو جاتی ہے, سکون میں آ جاتی ہے. پرانی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی. شراب کے نشے کے اندر رہتے, نشے کی کیفیت میں ایک راستے سے گزر رہے, زمین پہ ایک پرزہ گرا ہوا نظر آیا, اس پرزے کو اٹھا کر دیکھا. نشے کی کیفیت میں تھی, اس پرزے کو دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. جذبات بڑھ گئے, جوش میں آ کر نشے کی کیفیت میں فرمانے لگے, وہ ظالم تھا جس نے میرے رب کے نام کو زمین پر ڈال دیا ہے. اس نام کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر پہنچے اور گھر جا کر اس نام کو اونچی جگہ پر رکھا. اپنی تجوری کھول کر اندر سے 2 روپئے نکالے, 2 دنوں لے کر بازار کو گئے اور اچھی سی خوشبو خرید
کر لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس نام کو اللہ کے صاف کیا، صاف کر کے وہ اچھی سی خوشبو اللہ کے نام پر لگائی، نشے کی کیفیت میں اونچی جگہ پر اس نام کو رکھ کر ایک خاص انداز میں مسکرانے لگے اور یہ جملے فرمائیں میرے رب کے لیے تو یہ جگہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ نشے کی کیفیت میں بستر پر لیٹے تو آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے یا بشر بن حارث رفعت اسمنا وطیبتہ لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اے بشر بن حارث تم نے ہمارے نام کو بلند کر دیا ہے، اب یاد رکھنا ہم بھی تمہارے نام کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیں گے۔ صبح اٹھے تو ولی بن گئے، اولیاء کے امام بن گئے، وقت سرتاج بن گئے۔ یہ زندگی میں ہدایت کے بہانے ہوتے جو اللہ کی طرف سے آ جاتے، ایک پرچہ اور ایک پرزہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ایسے کتنے پرزے ہمارے جیب میں پائے جاتے ہیں، کتنے ایسے پیپر ہمارے گھروں میں لٹک لٹک کر ہمارا استقبال کر رہے ہیں، اور روزانہ ہماری نگاہیں آیت الکرسی پر پڑتی ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کے سننے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے، اور برکت والے مہینے کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہلکا کیا جاتا ہے دین کے مواقع کو تو پھر کوئی بھی موقع سے ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن اس کو نہیں کہتے کہ تھوڑے دن کے لیے اسلام میں آ گئے اور اس کے بعد دوبارہ سے واپس چلے گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے بشارتیں سنائی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ عارضی طور پر قبول کر دیا جائے، عارضی طور پر اس کو گلے لگا دیا جائے۔ ماحول کی وجہ سے اگر مسلمان بنیں گے تو عارضی طور پر اسلام سے جڑے رہیں گے، اگر اندرونی اعتبار سے اگر اسلام سے جڑے رہیں گے تو پھر ظاہر کے ماحول کو بدلنے کا ذریعہ بنے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے دین میں ہمارے دین میں یہ فرق ہے، ہم ماحول سے دیندار بن جاتے اور وہ اپنی طاقت سے ماحول کو دیندار بنا دیتے۔ رمضان میں سب مسلمان دیندار کیوں بن گئے؟ تو یہ دیندار اس لیے نہیں بنے کہ اندر ایمان کا پاور پایا جا رہا ہے، ماحول نے دیندار بنا دیا۔ سارے لوگ مسجد بڑی بڑی نظر آ رہی ہے، اچانک ایک نماز کے اندر ساری مسجد کر گئی، کیا بات ہے؟ تو لوگ دو باتوں میں سے ایک بات پوچھیں گے، کیا نکاح ہے مسجد کے اندر یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ یعنی سب کو معلوم ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں لوگ نہیں آتے۔ یہ مجمع مسجد کے اندر ماحول کی طاقت سے آیا ہے، ایمان کی طاقت سے نہیں۔ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو یہ احتجاج آ گیا کہ اگر میں نماز سے دور ہو گیا تو میرے رب پہ کیا گزرے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے کیا امتحان آ جائے گا۔ اس احتساب کی وجہ سے یہ مسجد کو نہیں آیا ہے، بلکہ والد کا جنازہ اس کو مسجد کے اندر لے کر آیا ہے۔ اگر والد کے جنازے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اسے سنت کپڑے بھی یاد نہیں آتے اور مسجد کا در بھی اسے یاد نہیں آتا۔ جمعہ کے دن ماحول بن جاتا ہے، لوگ مسجد کو آ جاتے ہیں۔ شب برات میں کتنے دن پہلے سے لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کب ہے جاگنے کی رات؟ ساری مسجدیں بھر گئی تھی۔ ماحول کے دیندار نہیں دوستوں، کب تک چلے گا ایسا نظام؟ اس لیے مسلمان ہونے کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا ہے اللہ رب العزت سے تعلق جڑے، جیسا بزرگوں کا جڑا تھا۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ کے حکموں کا ٹوٹنا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو اللہ کے غیر سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلے حل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ لیڈروں کے پاس چلے گئے۔ یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ لیڈر بارش کی برسا سکتے، علم میں ہمارے، ورنہ بارش کے لیے بھی وہیں چلے جاتے ہیں۔ زمینی نظام میں کوئی بھی تبدیلی لانا ہے تو ہمیں صرف اپنے لیڈروں کے پاس چلے گئے، بڑوں کے پاس چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے۔ حالانکہ حق تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے غیر سے تعلق کہاں سے جڑ گیا؟ کعبۃ اللہ تو مومن کے دل کے اندر رہتا ہے، اللہ کا تعلق تو مومن کے دل میں ہے۔ حضرت عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ایک بڑے آدمی نے ان کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح دیا، تو طواف کرتے کرتے انہوں نے نکاح اٹھا کر اس آدمی کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد ایک جگہ پر اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ میں تو مجھے کیا بات بتا رہے تھے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کر آیا۔
جنہوں نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، بات چیت ہوئی، آگے بڑھی، تو اس وقت اس آدمی نے پوچھا اتنا بڑا پیغام نکاح لے کر میں آیا تھا اور آپ طواف کرتے وقت میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے، تو ابن عمر نے جواب میں فرمایا جب میں اللہ کی طرف متوجہ تھا، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے غیر کی طرف دیکھ لوں یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ بڑے لوگوں نے یہ فرمایا سارے جہاں سے جڑ کر دیکھیے، مسئلے کا حل نہیں نکلا، ایک مرتبہ اللہ سے جڑ کر دیکھو، زندگی کے سارے مسئلوں کا حل نکل جائے۔ صحابہ بھی ہر مسئلے کے لیے اللہ سے جڑتے تھے۔ ابو امامہ مسجد میں، اللہ کے نبی مسجد میں آئے، پوچھا ابو امامہ کیسے آنا ہوا مسجد؟ فرمایا اللہ کے نبی قرض ہو گیا تھا، قرض کا مسئلہ لے کر مسجد آئے۔ ہم جاتے ہیں مسجد اس کے لیے، ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو سود دے کر پیسے دیتے ہیں، قرض کی وجہ سے ہم تھوڑے سے زمین میں دھسے تھے، وہ سود کی وجہ سے پورے زمین میں اتر جاتے ہیں۔ اس لیے گندے لوگ گندوں پر بیٹھ کر زندگی گزار رہے اور غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم راہوں پر احتجاج کرتے ہو، بجائے اس کے اگر اللہ کے گھر میں پڑ جاتی اور اللہ کے سامنے ذکر کرتے تو اللہ کسی کے سامنے جا کر تمہیں جھکنے نہیں دیتے۔ اللہ سے تعلق قائم ہو، دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، بیٹوں سے جڑا، بچوں سے جڑا، رشتے ناتوں سے جڑا، مگر اس دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے تعلق سکھلایا ہے، اللہ کے غیر کی طرف دیکھ بھی نہیں کیا، ان سے ہوتا ان سے ہوتا اس کا ذکر گوارا نہیں کیا۔ عدی بن حاتم نبی کی خدمت میں آئے تھے اور ان کے گلے کے اندر دھاگا پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا عدی خود کو اپنے گلے میں کیوں پہن رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے جملے رسمی ہو سکتے ہیں، یہ جملے فرمائیں حدیث خود کو اپنے گلے میں کیوں پہن رکھا ہے؟ مقام حدیبیہ میں بارش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کا سلام پھیر کر آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے رات میں کیا بتلایا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے میرے رب نے مجھے یہ بتلایا ہے اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان کی حالت میں صبح کرتے ہیں اور بہت سے لوگ شرک کی حالت میں صبح کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے فلاں فلاں برجوں میں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے شرک کی حالت میں صبح کی کہ بارش کے نزول کو انہوں نے اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کر دیا، اور جنہوں نے یہ کہا اللہ کے بارش نازل کرنے سے بارش ہو رہی ہے انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، منسوخ نہیں کرنے دیا کدھر۔ کافروں کا کفر واضح ہوتا ہے لیکن شرک کرنے والوں کا شرک واضح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شرک خفی چیز کو کہا جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے طبیعتوں میں منتقل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی خطاب فرما رہے تھے، خطاب کے درمیان میں آپ نے سوال کیا بتاؤ ایک سخت پتھر ہو اور سخت پتھر پر ایک چونٹی چل رہی ہو، کیا تم اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کر سکتے ہو؟ چلنے والی چیز ہاتھی نہیں، اونٹ نہیں، بلکہ فرمائیں کہ اس کو چونٹی چل رہی ہے، اور کہاں چل رہی ہے؟ تو فرمائیں کہ وہ سخت پتھر پر چل رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون محسوس کر سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک تمہاری طبیعتوں میں اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے داخل ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے غیر کا کوئی کام نہیں، اللہ کے غیر کی طرف نگاہیں اٹھتی تھی، مسجد بنا دی اللہ کے لیے، مدرسہ بنا دیا اللہ کے لیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے۔ زمانے کے اللہ والے بزرگ گزرے، 30 سال تک تکبیر اولیٰ سے صف اولیٰ میں نماز پڑھی، 30 سال کے بعد آخری صف میں جگہ ملی تو نماز کے درمیان میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو شرمندگی محسوس ہوئی طبیعت کے اندر، اب لوگ مجھے آخری صف میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا بولے۔ اللہ والوں کا اللہ چمکا دیتے، جگہ دیتے، فوراً احساس ہو گیا طبیعت کے اندر، اپنی ذات سے خطاب کر کے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلی صف کی نماز لوگوں کے لیے پڑھی جا رہی تھی، اگر اللہ کے لیے پڑھی جاتی تو جو اللہ پہلی صف میں دیکھ رہے وہ آخری صف میں بھی دیکھنے والے، تو شرمندگی کیوں ہو رہی؟ اتنی تکلیف ہوئی اس کی، اتنی تکلیف ہوئی اپنی زندگی کے 30 سالوں کی نماز کی نفی کر دی اور 30 سال کی نمازوں کی دوبارہ قضا کر دی، اتنی ریا کو پسند نہیں فرمائے۔
معاذ بن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، بیٹھے بیٹھے رو رہی. حضرت عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر نے معاذ سے پوچھا معاذ کس بات پر رونا آ رہے؟ تو قبر والے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس قبر والے نے کہا ہے ہلکی سی ریاکاری میں شرک ہے، ہلکا سا ریا. پہلے تو خیر کے کام کر نہیں سکتے، جو تھوڑے بہت کرتے ہیں اس کا ذکر کر کر کے اس کو ختم کر دیتے، پہلے تو کیے نہیں. ہمیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے خیر کے کام کیے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہمارے، تھوڑا بہت تعاون کر دیا. ہماری ساری محنتیں ہماری اپنی ذات پر، ہمارے اپنے بچوں پر، ہمارے اپنے مکان پر، ہماری اپنی تجارت پر لگ رہی ہے. ہم اس ارادے سے پیسہ نہیں کماتے کہ ہمیں مسجد کا نظام چلانا ہے، ہمیں مدرسے کا نظام چلانا ہے، فلاں فلاں گھروں کی ہمیں خدمت کرنا ہے. انتقال ہوا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت گھرانوں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، لوگوں نے تقریر کی اتنے لوگ کیوں رو رہے؟ تو انتقال کے بعد پتا چلا 70 سے زیادہ گھرانوں کی کفالت ایسے کرتے تھے جیسا خود اپنے بچوں کے گھر کا نظام چلاتے. 70 گھرانے چلا رہے تھے. اس وقت مال پہنچایا ہوگا 70 گھرانوں میں، مرنے تک کسی کو خبر نہیں لگی. نہ اس وقت میں سینڈ کر سکتے تھے پیسے، نہ بھیج سکتے تھے لے جا کے دینا تھا. اس وقت میں لے جا کر دیا کہ 70 گھرانوں کو چلاتے رہے، 70 سے زیادہ گھرانے چلے اور موت تک پتا نہیں چلا. جب بچے رونے لگے تو معلوم ہوا کہ یہ اجنبی لوگ انتقال کا غم جو بنا رہے، تو اس وقت پتا چلا کہ یہ گھرانے امام زین العابدین کی اس سے محنت سے کوشش سے چلتے تھے، مخلص لوگ تھے. اللہ کے تعلق سے آئے گی یہ چیز طبیعتوں میں، اللہ کے غیر کا خیال دل سے نکلتے جائے. اگر سب لوگ پھنس گئے ادھر ادھر کی چیزوں میں، اپنے مسائل کو حل کرانے کیوں ان کے پاس چلے جاتے؟ گنجائش نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرے. شکوک و شبہات میں پڑ گئے اکثر لوگ. وسوسوں کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. وسوسوں کا علاج کرانے کے چکر میں پڑ گئے اور وسوسوں کا علاج نہیں پایا جاتا ہے. بلکہ سچ یہ ہے جن کے پاس جا کر وسوسے کا علاج کرانا چاہتے وہ ہمارے وسوسوں کو بڑھا دیتے. جو قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا جیسے جنات انسان کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی خبیث جنات کی شکل میں کچھ انسان رہتے ہیں، وہ انسان کی جنات اور شیاطین کی طرح وسوسے میں ڈالتے ہیں. اس لیے پناہ مانگی گئی من الجنت والناس میں، تو جنات اور انسان سے مانگی گئی. انسان سے پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ آئے کہ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اتاری گئی، جس میں وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. من الجنت والناس، تو جنات سے جہاں پناہ مانگی جا رہی ہے وہاں انسان میں جو پائے جاتے ہیں جن کے خیالات بے گزرے رہتے ہیں، وہ شیاطین کی طرح ہمارے خیالات کو بہکا دیتے ہیں، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو جہاں جا کر وسوسوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں وہاں ہمارے وسوسے اور بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہر چیز، اللہ سے تعلق قائم ہوا، ہر چیز حاصل ہوئی زندگی میں، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا. سفیان بن عیینہ فرماتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. ہر چیز سے رشتہ ٹوٹ جائے تو اس کا بدل لایا جا سکتا ہے. اے اللہ اگر تیرا رشتہ ٹوٹ گیا تو تیرا بدل ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت سے لوگ رشتہ نہیں توڑتے، اللہ سے جڑے، اللہ سے تعلق قائم ہو. اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو زندگی اطاعت پر آئے گی، اللہ کے ایک حکم کا پاس و لحاظ آئے گا. صحابہ کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ کیسا تھا کہ صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسوم کے رنگ کی چادر اڑے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں چل رہی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ زرد رنگ کی چادر اڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے گرانی سے پوچھا کہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ جب گھر آئے، واپس آئے سفر سے، سب سے پہلا جو کام کیا اس دین کی چادر کو نکال کر چولہے میں ڈال دیا. اللہ کے نبی کی مسجد میں گئے، حضور نے پوچھا وہ چادر کا کیا ہوا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی وہ تو چولہے کے اندر جل گئی. اللہ کے نبی نے کہا گھر کی عورتوں کو دے دیتے، عورتوں کی استعمال کی چیز تھی. تو فرمانے لگے نبی جی جو چیز آپ کی نگاہوں سے گر گئی ہے وہ دنیا میں کسی کے کام کے باقی نہیں رہی، کسی کے کام کے لائق نہیں ہے. جو چیز اللہ کے نبی کی نگاہوں سے گر جاتی، صحابہ
उन चीजों की कीमत नहीं बढ़ाते। अल्लाह के नबी ने अंगूठी निकाल कर सोने की फेंक दी, दूसरे सहाबा उनसे अर्ज कर रहे इसको उठा लो और इसको बेच कर इसकी कीमत से नफा उठा लो, तो इनकार कर दिया कि नहीं, नबी ने जिसको भेज दिया मैं नहीं उठा सकता। सोने की थी वो छोड़कर चले गए, तवज्जो नहीं दी। तो नबी जिस चीज को भेंट की है वो सोने की हो कि लोहे की हो, तवज्जो नहीं जाती थी उसकी तरफ। घर गिरा कर साफ कर दिया। उसामा बिन मुसाफिर शाह रूम के पास काजी बन कर गए हजरत उमर के। जब वहां के शाह रूम को इत्तला मिली कि मुसलमानों के कासिद आ रहे, तो मुसलमानों के कासिद के बैठने के लिए उसने एक स्पेशल सोने की कुर्सी बनाई। गैरों का मिजाज था चीजों से मुतासिर करना, ये मिजाज मुंतकिल होते होते अब मुसलमानों में आ गया। चीजों से मुतासिर करना, गाड़ी से मुतासिर करे, ओहदों से मुतासिर करे, अपने मकान से मुतासिर करे, अपनी तिजारतों से मुतासिर करे। जिनके दिलों में ईमान होता है तो इनसे मुतासिर नहीं होते, तो नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। गैरों का मिजाज था पुराने जमाने में। उसामा बिन मुसाफिर जब वहां पर पहुंचे और उनको पूरे इस्तेमाल के साथ महल में लाकर चेयर पे बिठाया, आपस में बातचीत चल रही है, बात करते करते उनकी निगाह चेयर पर पड़ी और उन्होंने देखा सोने की बनी हुई है। चेयर छोड़कर उतरकर जमीन पर बैठ गए नीचे। काफी बादशाह था, उसे गिरानी गुजरी। वो ये सोचने लगा कि तुम्हारे इस्तेमाल में जो कुर्सी बनी और तुम इस कुर्सी के साथ ये शुरू कर रहे हो, नीचे बैठ जा रहे हो, कितना ज्यादा इसको हल्का समझा जाता है जमाने में। उसामा बिन मुसाफिर के लिए कोई नफी बात नहीं थी इसमें। उन्होंने साफ फरमाया हमारे नबी ने जब इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया तो हम इस कुर्सी को पलट कर नहीं देख सकते। मिजाज था साहबा का। इस्लाम हम जमीन पर जलील थे, अल्लाह ने इस्लाम देकर इज्जत अता फरमाई। अगर इस्लाम के अलावा चीजों से इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह पाक हमें दोबारा जलील कर देगा। गैरों के साथ रहते रहते हम भी चीजों से इज्जतें ढूंढने लगे। दुनिया के जरिए से इज्जतें तलाश की जा रही है। इसलिए दोस्तों जिंदगी को सही रूप पर चला। अल्लाह ने जिंदगी क्यों दी? तन्हाई में बैठकर जायजा ले, डायरी मेंशन करे, निजामुल औकात बनाए, अपने सेहत की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कीमती जवानी दुनिया पर निछावर करने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसको ठिकाने लगाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, खैर के कुछ ऐसे काम करके दुनिया में जाना जो ज़र्फ़े जारिया बनकर हमको सवाब पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि हम चले गए और हमारी मीरास के तकसीम के झगड़े चल रहे और हम क्या लेकर गए साथ, तो कुछ नहीं बना दुनिया में। खैर के काम करके चले, इसलिए निजाम को काम बनाना। वक्त की कदर करने वालों ने कैसे कदर की? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी के मुसन्निफ दूसरे बुखारी की सबसे ऊंचे दर्जे की जो शरह लिखी, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तनद शरह बुखारी की जो शुमार होती है फतहुल बारी, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। जब लकड़ी की कलम से लिखा जाता था, जब कलम की नोक खत्म हो जाती और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता, तो उस वक्त को जाहिर होने से बचाने के लिए जिक्र किया करते। कलम बनाने में जो टाइम लग रहा है वो जाहिर ना हो जाए, तो इतनी देर अपनी जुबान जिक्र के अंदर, तीसरे कलमे के अंदर मशगूल रखते। इतने लोग थे जिन्होंने अपने औकात को बचाने के लिए अच्छे खाने नहीं खाए। आटे की रोटी बनाकर खाने में टाइम लग जा रहा है, तो उस आटे को पानी में डालकर उसको पी लिया कि भूख तो मिट जाएगी और वक्त कम लगेगा। तो उन्होंने हिसाब किया, वो हिसाब किया करते थे कि रोटी खाने में कितना वक्त लग रहा है और इस आटे को पानी में डालकर पीने में कितना वक्त लग रहा है, कितना वक्त मिल जाता है जिसमें जिक्र और तिलावत हो सकती। ऐसे मानदार लोग इस जमाने में पाए जाते हैं जिनके पास वक्त नहीं रहा, वो लेट कर नहीं सोए, बैठ कर सोए। मुलाकात हुई ऐसे लोगों से, उन्होंने खुद कहा कि लेट कर सोने के लिए वक्त नहीं है तो सफरों में बैठ कर सोए। सुबह एक मुल्क में, शाम दूसरे मुल्क में कर गए, नींद कहाँ हुई तो बैठे बैठे सो गए सफर में। ऐसे चल रहे रॉकेट की रफ्तार से। ऐसा निजाम अमल आखिरत के बारे में।
کچھ کر کے جانا ہے دوستوں زندگی تو نکل جاتی ہے، بیوی بچوں کی تربیت اور ایک چھوٹے سے گھر کا نظام اور چھوٹا سا چولہا چلانے کے لیے اگر ہم نے اپنی پوری زندگی بنا کر دی تو یہ زندگی نکل جائے۔ 800 حفاظ حدیث شاگرد چھوڑے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن میں سے ہر شاگرد کو اس دنیا کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ انتقال کے بعد دار و قطار ہونے لگے، ساتھیوں نے سمجھایا کہ آپ سب سے بڑے محدث ہیں اور اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اتنا زیادہ رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن سفر بہت لمبا ہے اور جو توشہ لے کر جا رہا ہوں وہ توشہ بہت تھوڑا ہے، اس توشے کی کمی پر رونا ہے۔ اتنا انتظام کر کے گئے۔ آج کون ہے دنیا میں جو ابو ہریرہ کو نہ جانتا ہو؟ کون سا ممبر ہے دنیا کا اور دنیا کی کون سی کتاب حدیث کی خواتین سمیت کا کوئی مضمون کیوں نہ ہو جس میں اگر حدیث سے لکھی گئی تو ابو ہریرہ کا نام نہ آتا؟ اتنا نام اللہ نے جن سے لیا، جن کے غیر کو خدا نے قیامت تک چلانے کا ارادہ کر لیا، وہ روتے روتے دنیا سے جا رہے کہ توشہ پورا نہیں لے سکے۔ صحابہ کی انتقال کے وقت ہویا کرتے تھے، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں کام ہے۔ ابن عمر کا انتقال ہوا، دار و قطار ہونے لگے، ساتھی ان کو سمجھانے لگے تو وہ جواب میں فرمانے لگے نہ میں دنیا چھوٹنے کے ڈر سے رو رہا ہوں اور نہ ہی میں موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے مجھے آج کے بعد زندگی میں گرمی کی شدت کا روزہ نہیں ملے گا اور تہجد کی نماز کی لذت نہیں ملے گی۔ موت پر اس لیے رونا آ گیا کہ تہجد کی لذت نہیں ملنے والی، تہجد کا دروازہ بند ہو رہا ہے اس لیے رونا آ گیا ہے۔ گرمی کی شدت کا روزہ نہیں ملنے والا ہے آج کے بعد، یہ گرمی کے روزے کی جو لذت تھی اس سے محرومی ہو رہی اس لیے رونا آ رہا ہے۔ جنگل کے اندر سفر کر رہے ابن عمر رضی اللہ عنہ، کھانے کا دسترخوان لگا، غلام کو بلایا، کھانے پر وضو کیا، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، ریگستان کی حالت کی گرمی ہے، ایسے وقت میں غلام نے کہا کہ میرا روزہ ہے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابن عمر کو تعجب ہوا، تعجب سے ابن عمر نے پوچھا کہ اتنی گرمی کے وقت میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ تو کیا پیارا جواب غلام نے دیا کہ میں تو بس اپنے خالی دنوں کو وصول کر رہا ہوں، خالی دن بکریوں پہ چلانا ہے تو یہ خالی دن ضائع نہ ہو جائے، اس لیے بکریوں پہ چلاتے چلاتے جنگل کا رہنے والا چرواہا اپنی زندگیوں کے دنوں کو وصول کر رہا ہے۔ اشارہ تھا قرآن کی طرف، کلام الہی کی طرف۔ اللہ قیامت میں فرمائیں گے ایسے لوگوں سے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے اب مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان خالی دنوں کے بدلے میں جس میں تم اعمال کیا کرتے تھے، خالی دنوں کی قیمت ادا کریں گے اللہ کا۔ غلاموں کا صحیح کرنا، اپنے دلوں کو ٹھکانے لگانا، اپنے دلوں کو وصول کرنا اور اپنی زندگیوں کی قیمت کو جاننا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے، بادشاہ بنے، نظام عدالت چلا کر دن بھر تھک کے چور ہو جاتے تھے، اتنا کام کر کے تھک جاتے تھے کہ حدیں پار کر جاتی تھی آپ کی تھکان۔ ایک مرتبہ بہت تھکان کے ساتھ سستی توڑنے لگے تو رات بھی بہت ہو گئی تھی، سامنے بیٹھنے والے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین بہتر ہے کہ آپ آرام فرما لیں اور یہ کام جو بچ گیا اس کو کل نمٹا لیں۔ تو آرام کر کر فرمایا ایک دن کا کام ایک دن میں نہیں ہو سک رہا ہے، اگر آج کا کام بھی میں کل کے لیے چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے ہو سکے گا؟ دین کے کاموں میں ایسے وسعت سے اور ایسے طریقے سے اور ایسے فکر مندی سے کام لیا کرتے تھے، رسمی زندگی نہیں تھی، ایک آدھا پارا پڑھ لیے تلاوت ہو گئی، اب تلاوت بند کر کے جو فون لے کر بیٹھے تو 2 گھنٹے لگ رہے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے نوجوانوں کے 6 گھنٹے فون پر ضائع ہو جاتے، 6 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تو 15 پارے روزانہ تلاوت ہوتی، روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ 15 پارے اگر آپ کی قرآن کے پڑھنے لگ جائے تو کیا بن جائے گا؟ حفصہ بنت سیرین کا معمول تھا روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ ہر شیخ کا معمول تھا زندگی میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ بچپن سے معمول تھا۔ سعید بن جبیر کا معمول تھا کبھی کبھار خانہ کعبہ کے سامنے رکعت باندھ دیتے اور ایک ہی رکعت کے اندر قرآن کے 30 پارے ختم کر دیتے۔
جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے عمل کو آسان کر دیتے ہیں. ہمارے لیے عمل کی عادت نہیں.